الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ احزاب کی سماعت کی اور سورہ سبا۔ سورہ احزاب پردے کے احکام کے حوالے سے معروف ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کے اندر کئی مشہور آیات بھی ہیں، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عقیدہ ختم نبوت پر یہ آیت واضح دلیل ہے۔ اسی طرح ایک مشہور آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو آیت درود کہلاتی ہے، یہ بھی سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے حوالے سے ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ تو یہ مشہور آیات چند میں نے تلاوت کی جو سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب کے آغاز میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ آیت بھی قدر مشہور ہے۔ فرمایا کہ النبی، یہ جو نبی ہیں، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں سے قریب ہیں، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ دو باتیں یہاں سے، دو مضامین یہاں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جان ہم سے کتنی قریب ہے۔ بھئی جان اتنی قریب ہے کہ اگر وہ جدا ہو جائے، یعنی روح اگر وہ جدا ہو جائے جسم سے، تو جسم مر جائے گا، جسم ختم ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو جان جسم سے اتنی قریب ہے، فرمایا کہ یہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی جو ہماری روح ہے، جو ہماری جان ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ ایمان والوں کے قریب ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایمان والا مومن شخص اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اور ان کو اتنا قریب رکھتا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر انہیں عزیز جانتا ہے۔ اس کی جان تو جا سکتی ہے، لیکن نبی کی عزت و حرمت پہ وہ سودا نہیں کر سکتا۔ نبی کی شان میں، نبی کی شان کے خلاف وہ کوئی ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اس کے لیے پھر اسے جان کیوں نہ دینی پڑے، وہ اپنی جان پہ کھیل جائے گا، لیکن اپنے نبی کی حرمت کے خلاف ایک لفظ بھی وہ نہیں سنے گا۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ بیان ہے۔ اور پھر کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی جو ازواج ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کی ازواج ہماری مائیں ہیں تو پھر ان کا اپنا مقام کیا ہے۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ واضح فرما دیا، اچھا ان کی ازواج مائیں ہیں لیکن یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔
کہا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ان کی ازواج کو تو ماں سمجھو لیکن انہیں اپنا باپ نہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ انہیں نہ باپ کہہ کر پکارو، نہ انہیں تم بھائی کہہ کر پکارو، نہ یہ تمہارے بھائی ہیں نہ یہ تمہارے باپ ہیں، بلکہ یہ تمہارے سردار ہیں، تمہارے آقا ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں رسول اللہ کہو، انہیں نبی اللہ کہو، انہیں حبیب اللہ کہو۔ تو یہ تو ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ماؤں سے زیادہ ان کی تعظیم کرنی ہے، اور آگے واضح طور پر فرما دیا کہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے اے نبی کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کریں، ٹھیک ہے؟ پیچھے اس سے بتا دیا تھا کہ یہ چونکہ تمہاری مائیں ہیں اور واضح ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہوتا، لہذا جب کہہ دیا یہ مائیں ہیں اور آگے چل کر کہہ دیا کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، تو یہ مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ماں سے چونکہ نکاح جائز نہیں ہے، یہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ہیں، لہذا ان سے نکاح کسی صورت میں بھی ایمان والے کا حضور کے بعد کسی کا بھی نکاح کرنا ان سے جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات دیے گئے، اور اسی طریقے سے آپ کی بنات کو بھی، آپ کی صاحبزادیوں کی بھی، آپ کی بیٹیوں کو بھی، اور پھر عام مومنات کو بھی، خواتین کو بھی۔ فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا اے نبی قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، دنیا کی زینت تمہیں اچھی لگتی ہے، فتعالین، آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی زندگی دے دیتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں دنیا کی زینت دے دیتا ہوں، آ جاؤ دنیا کا سکون تمہیں دے دیتا ہوں۔ کوئی بات ہوئی تھی گھر میں، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی، اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہ ظاہر فاقوں کا دور تھا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آسانیاں مل جائیں، ہمارے پاس بھی آسانیاں ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر تمہیں آسانیاں چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، فتعالین، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں بہترین دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش و آرام دے دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت سے تمہیں مقصد اور مطلب نہیں ہے، تمہیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول مل جائیں تمہیں یہ چاہیے، تو پھر کیا کہا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کا عیش و آرام چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر راہ میں مشکلات ہیں، راہ پرخار ہے۔ پھر کہا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تمہاری جو گرفت ہوگی نا وہ دگنی ہوگی، اس لیے کہ تم عام عورت تو نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو جتنے مراتب اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔
اگر کوئی بالکل عام سادہ آدمی ہے، اس کے پاس نہ علم ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی بادشاہت ہے، نہ اس کے پاس جناب شہرت ہے، نہ دولت ہے، نہ سلطنت، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی پکڑ بھی اتنی سخت نہیں ہے۔ لیکن جسے اللہ نے مال دے دیا، جسے اللہ نے منصب دے دیا، جسے اللہ نے علم دے دیا، جو جو چیزیں عطا کی ہیں، جو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بعد پھر اب پکڑ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انہیں نبی کی بیوی بنایا، ایک منصب دیا، ایک مقام دیا، تو کہا کہ تم سے اگر غلطی ہوگی تو اب پکڑ دگنی ہوگی، اور پھر آگے چل کر واضح کہہ دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دنیا میں کسی عورت کی مثل نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم دنیا میں کسی عورت کی مثل نہیں ہو، یعنی تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے افضل ہو۔ کیوں؟ تمہارا اپنا کیا شرف ہے؟ ہاں ٹھیک ہے تم مومنہ ہو، ہاں ٹھیک ہے تم کسی صحابی کی بیٹی ہو، لیکن وہ تو اور بھی ہیں۔ تمہارا جو اصل شرف ہے وہ یہ ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو، اس لیے کہا گیا ہے کہ لستن کاحد من النساء۔ اور پھر آگے چل کر اسی کانٹیکس میں، اسی تناظر میں، اسی پس منظر میں یہ کہہ دیا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے پلیدی کو، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اب ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر حضور کی ازواج شامل نہیں ہیں۔ اہل بیت صرف کون ہیں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ کے دونوں صاحبزادگان حسنین کریمین، اور آپ کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس لیے کہ وہ جو حدیث قصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر میں ان کو لیا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ جو ہے نا یہ میرے گھر والے ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس مضمون سے کہنے والوں نے یہ کہا اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کون ہیں، لہٰذا ان کے علاوہ کوئی بھی حضور کے گھر والوں میں اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اور بھی کئی صحابہ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ بات چل رہی ہے نبی کی ازواج کی، نبی کی ازواج کی بات چل رہی ہے، اور نبی کی ازواج کی بات کرتے کرتے اسی کانٹیکس میں کہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اور کہنے والے نے کہہ دیا کہ نبی کی ازواج ہی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن کا مضمون واضح ہے کہ نبی کی ازواج تو اہل بیت کے اندر قرآن کے مضمون سے شامل ہے۔ ہاں وہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے یہ مزید لوگ شامل ہو گئے، اس حدیث سے یہ مزید لوگ شامل ہو گئے، اور بھی حضور نے جس جس کو شرف عطا فرمایا وہ شامل ہو گیا۔ باقی قرآن کے مضمون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج ہیں یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور آپ کا دستور، آپ کا رواج اور عقل یہی کہتی ہے کہ جب ایک مرد کی شادی ہوتی ہے اور اس کی زوجہ آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، تو اس کی فیملی کیا ہوتی ہے؟ سپریٹ ہوتی ہے۔ شادی ہوتے ہی آدمی کی فیملی سپریٹ۔ پہلے شادی کارڈ آتا تھا گھر پہ، ابا کے نام آتا تھا تو جتنے بچے گھر میں ہوتے تھے وہ سارے کے سارے انوائٹڈ ہوتے تھے۔ جب ابا کو ود فیملی کہتے تھے تو جتنے غیر شادی شدہ بچے ہوتے تھے وہ سارے انوائٹڈ۔ لیکن جس کی شادی ہو گئی اس کے لیے الگ سے کارڈ آئے گا، یہ دستور ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا دستور بھی بالکل واضح کرتا ہے کہ بھائی گھر والوں کے اندر بیوی شامل ہوتی ہے، بلکہ بیوی تو گھر والی ہونے کی سب سے پہلی مصداق ہوتی ہے، اس کے آنے سے ہی تو گھر بنتا ہے۔ تو بیویوں کو نکال دیں اور بیویوں کو نکال کے کہیں کہ یہ گھر والوں میں شامل نہیں ہے، باقی لوگ گھر والوں میں شامل نہیں، تو عجیب بات ہے۔ بہرکیف تو میں نے جو مضمون تھا کہاں اور کیا کس انداز میں موجود ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ آگے ایک بڑا زبردست تذکرہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اچھا، حضرت زینب نے منع کیا اس نکاح سے، تو اللہ رب العزت نے اس پر آیت نازل فرما دی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی ایمان والے کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو اب اس کا اختیار ختم، اب اس کا اختیار ختم۔ کہا کہ جب نبی نے فیصلہ کر دیا نا کہ تمہارا نکاح ہوگا، اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارا اختیار ختم ہو گیا، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اب تمہارا اختیار، یعنی کوئی بھی وجہ ہو انکار کی، لیکن اب انکار کا اختیار نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر آگے چل کر طلاق ہو گئی، اور پھر یہ جو حضرت زید بن حارثہ تھے یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہر نکاح ہے نا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، جو تعدد ازواج ہے، کثرت سے جو حضور نے نکاح فرمائے ہیں، ان میں سے ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی، اور آپ کے جو شوہر تھے زید بن حارثہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وراثت کے اندر اس کو حصہ دیا جاتا تھا اور اس کو بالکل حقیقی بیٹا ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ جو بیٹیاں ہوتی تھیں اس سے اس کے نکاح کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اور گھر میں وہ بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح رہتا تھا، جسے متبنہ کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا۔ اب یہ رواج ٹھیک نہیں تھا، اس کو توڑنا تھا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس رواج کو توڑنا تھا۔ تو حضرت زینب بنت جحش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے، اور یہ نکاح حضور نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کا فیصلہ فرمایا، جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ زوجناکہا، ہم نے آپ کا فیصلہ، آپ کا نکاح کر دیا ہے ان سے، زینب بنت جحش۔ اب جب یہ ہو گیا، اب تو لوگوں نے تو شور مچا دیا کہ بھئی یہ دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو پھر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، تو یہاں سے یہ حکم بیان کرنا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا، تو حضور نے عمل کر کے دکھایا، اور پھر ان کی جو مطلقہ تھیں حضرت زینب بنت جحش، ان سے حضور نے نکاح فرمایا، اور پھر وہ ام المومنین بن گئیں۔ اور پھر آگے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت ختم نبوت پر واضح دلیل ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ پھر آگے طلاق کے کئی سارے مسائل بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جس سے ابھی جو ہے وہ صحبت نہ ہوئی ہو،
ابھی خلوت نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہو، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، آسان الفاظ میں کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور کبھی یہ لوگ آپس میں ملے بھی نہیں نکاح کے بعد، ٹھیک ہے، ملنا اس انداز میں کہ بے حائل ملنا، کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، اگر یہ نکاح کے بعد رخصتی خود ہی لینا چاہیں تو کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو، اس انداز سے ملنا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر اس انداز کا نکاح تھا اور اس طرح یہ لوگ دور دور تھے اور طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، قربت نہیں ہوئی، قربت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو کہا کہ پھر اس کی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، یہ چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو پردے کے حوالے سے بہت مشہور آیات، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں یہ جو حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا تھا تو لوگوں کی دعوت تھی۔ اب اللہ رب العزت اپنے نبی کی حرمت کا اتنا پاس رکھتا ہے کہ جب شادی کا کھانا تھا، ظاہر ہے لوگ گھر میں آ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو اس سے حضور کو تکلیف ہو رہی تھی، حضور کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ آزمائش تو ہو جاتی ہے، لوگ گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے حساب سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صاحب بیت جو ہوتا ہے، گھر والا جو ہوتا ہے، اس کو آزمائش تو ہوتی ہے۔ اب عام بندے کی آزمائش اور ہے، حضور کی تکلیف جو ہے نا وہ کچھ اور، حضور کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ اب لوگ آ رہے تھے، کھا رہے تھے، اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول اتنی حیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو بھی نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آیت اتار دی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا دخلتم بیوت النبی، کہ جب تم نبی کے گھر میں داخل ہو تو پھر کس انداز سے داخل ہو کہ تم جاؤ، جو ایک خاص وقت ہے اس وقت میں بس رہو، اور پھر ادھر ادھر نہ دیکھو، برتن کی طرف نہ دیکھو، غیر ناظرین اناہ، اور تم اس وقت جاؤ کہ جب تمہیں بلایا جائے، ولیکن اذا دعیتم، اس وقت جاؤ کہ جب تمہیں بلایا جائے، اور جب تم کھا لو، جب تم فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا، فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو تمہارا دیر تک وہاں بیٹھنا ہے یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی منکم، لیکن وہ حیا کرتے ہیں، تمہیں کہتے کچھ نہیں ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے نہیں رکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کہہ رہے لیکن ہم کہہ دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کو جب تکلیف ہو نا تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے غضب کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بڑی مشہور آیت، اور اس کے اندر بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ایمان والوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے بلا وجہ۔ اگر انہوں نے کسی نے بھی ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی، بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اٹھا لیا اپنے سر پہ اور بڑا گناہ اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ اب آگے پردے کے احکام شروع کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے ایمان والو
اپنی ازواج سے کہو، اے نبی اپنی ازواج سے کہیں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں اور عام مومنین کی عورتوں سے کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر بڑی سی چادر لے لیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ واضح طور پر قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن کی نص ہے. سب سے پہلا حکم حضور کی اپنی ازواج کو ہے، پھر حضور کی اپنی بیٹیوں کو ہے، اور پھر اس کے بعد عام مومنین کی عورتوں کو ہے. لہٰذا اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بڑی چادر سے اس کو پیک کرنا یہ حکم قرآنی سے لازم ہے. اس کی پابندی اور پاسداری کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ.